السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فاتح اندلس سیریز کی ایپیسوڈ 25۔ ناظرین، ایپیسوڈ 24 میں آپ جان چکے ہیں کہ طارق بن زیاد کو موسیٰ بن نصیر نے رہا کر دیا تھا اور طارق بن زیاد کو خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اندلس کا وائسر مقرر کر دیا تھا۔ ناظرین، اس سے پچھلی ایپیسوڈ 23 میں آپ یہ جان چکے ہیں کہ مسلمانوں نے عبدالعزیز کی سرکردگی میں اسونیہ کا قلعہ فتح کر لیا تھا۔ یہ قلعہ فتح کرنے کے بعد عبدالعزیز اسونیہ کا انتظام کر کے عربی سرفروشوں کو ہمراہ لے کر طلیطلہ کی جانب روانہ ہوئے۔ ناظرین، اسونیہ صوبہ مرثیہ میں واقع تھا۔ وہ اس صوبے پر عمل اور دخل کرتے بڑھنے لگے۔ جس بستی جس شہر سے گزرے لوگوں نے ان کی اطاعت کی، اس طرح اسلامی حکومت وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ عبدالعزیز ذرا تیزی سے طلیطلہ کی جانب بڑھے چلے جا رہے تھے۔ ناظرین، وہ اس وقت پہاڑی دروں اور گھاٹیوں کو طے کر رہے تھے۔ ایک روز جب وہ ایک درہ سے نکلے تو انہوں نے چند عیسائی سواروں کو دیکھا جو ایک چٹان پر کھڑے تھے۔ جو ہی ان سواروں نے مسلمانوں کو دیکھا وہ ڈر کر بھاگ گئے۔ عبدالعزیز نے چند شیران اسلام کو ان کے پیچھے بھیج دیا۔ یہ چٹان پر چڑھ کر دور تک ان کے پیچھے بھاگتے چلے گئے، مگر ان کا پتہ نہ چلا۔ وہ کسی چٹان یا ایسے غار میں چھپ گئے کہ باوجود کوشش کے ان کا سراغ نہ ملا۔ آخر مسلمان واپس لوٹ آئے اور عبدالعزیز کو ساری بات بتائی، جسے سن کر عبدالعزیز نے کہا، لگتا ہے ان پہاڑوں میں عیسائیوں کا کوئی لشکر چھپا ہوا ہے، اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ تمام مسلمان اپنی حفاظت کا خیال رکھیں۔ مسلمان ہوشیار ہو گئے اور نہایت احتیاط سے حفاظت کرنے لگے۔ ناظرین، شام کے وقت انہیں ایک عیسائی نظر آیا۔ مسلمانوں نے اسے پکڑ کر عبدالعزیز کے حوالے کر دیا۔ عبدالعزیز نے ایک مترجم کے ذریعے اس سے گفتگو کی۔ عبدالعزیز نے پوچھا، تم کون ہو؟ عیسائی کہنے لگا، ایک عیسائی۔ عبدالعزیز نے پوچھا، کہاں رہتے ہو؟ عیسائی بولا، شہر اوڑبولا میں۔ عبدالعزیز، وہ شہر یہاں سے کتنی دور ہے؟ عیسائی کہنے لگا، قریب ہی ہے۔ عبدالعزیز کہنے لگا، قلعہ کا حاکم کون ہے؟ عیسائی کہنے لگا، تدمیر۔ عبدالعزیز کو معلوم ہو چکا تھا کہ طارق کی سب سے پہلی لڑائی تدمیر سے ہوئی تھی، اور وہ یہ کہ اسماعیل کو گرفتار کر کے لے گیا تھا۔ انہوں نے اس عیسائی سے دریافت کیا، کیا تدمیر قلعہ میں ہے؟ عیسائی کہنے لگا، جی نہیں۔ عبدالعزیز نے پوچھا کہ کہاں پر ہے تدمیر؟ عیسائی کہنے لگا، اسی پہاڑ پر ہے۔ عبدالعزیز نے کہا، شاید لشکر بھی اس کے ساتھ ہے؟ عیسائی کہنے لگا، جی ہاں۔ عبدالعزیز نے پوچھا، کیا اس کا ارادہ ہم سے لڑنے کا ہے؟ عیسائی کہنے لگا، وہ سامنے آ کر لڑنا نہیں چاہتا۔ عبدالعزیز نے عیسائی سے پوچھا، تو وہ کیا چاہتا ہے؟ عیسائی کہنے لگا، وہ چاہتا ہے کہ یا تو آپ کے لشکر کو پہاڑوں اور گھاٹیوں دروں میں الجھا کر اچانک حملہ کر دے یا آپ پر شب خون مارے۔ عبدالعزیز نے کہا، خوب، اس کے ساتھ لشکر کتنا ہے؟ عیسائی کہنے لگا، 3-4 ہزار کے قریب ہے۔ عبدالعزیز نے عیسائی سے پوچھا، شاید وہ ہمارے لشکر کے کہیں قریب ہی چھپا ہوا ہے؟ عیسائی کہنے لگا، جی، بلکہ وہ آپ کے لشکر کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ عبدالعزیز، میں تمہارا بہت مشکور ہوں کہ تم نے مجھے ان باتوں سے آگاہ کیا۔ عیسائی کہنے لگا، کیا حضور آپ مجھے امان دیتے ہیں؟ عبدالعزیز نے کہا، جی ہاں، دیتا ہوں، پناہ تمہیں اور تمہارے عزیز و اقارب کو بھی۔ عیسائی کہنے لگا، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس صلہ رحمی پر۔ عبدالعزیز کہنے لگا، تم کیا چاہتے ہو؟ عیسائی نے کہا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس راستے پر آپ جا رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے۔ عبدالعزیز کہنے لگے، کیا خطرہ ہے اس میں؟ عیسائی کہنے لگا، یہ راستہ تنگ چٹانوں میں سے گزرے گا جس کے دونوں طرف اونچی چٹانیں ہیں۔ عبدالعزیز نے عیسائی سے پوچھا، چٹانیں ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ عیسائی کہنے لگا، تدمیر اپنا لشکر لے کر چٹان پر چڑھ جائے گا اور بھاری پتھر گرا گرا کر آپ کے لشکر کو کچل ڈالے گا۔ عبدالعزیز نے کہا، تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے؟ عیسائی کہنے لگا، جی ہاں۔ عبدالعزیز نے کہا، کیا تم جانتے ہو؟ عیسائی نے کہا، جی ہاں، مجھے یہ راستہ معلوم ہے۔ عبدالعزیز نے کہا، اچھا تو مہربانی کر کے مجھے اس راستے پر لے چلو۔ عیسائی کہنے لگا، آئیے۔ عیسائی آگے چلا اور عبدالعزیز تمام لشکر کے ساتھ اس کے پیچھے چل پڑے۔ ناظرین، جس پہاڑ پر وہ چل رہے تھے نہایت دشوار گزار تھا، درے تنگ اور راستے ناہموار تھے۔ ایک وہ راستہ جس پر اسلامی لشکر چلتا رہا تھا قدرے کشادہ تھا، اور ایک یہ راستہ جس پر لشکر اب روانہ ہوا تھا تنگ ہوتا جاتا تھا۔
اور اس قدر ناہموار کہ اس سے گھوڑوں کا گزرنا ممکن نہیں تھا۔ یہ بہادر جوان بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ عبدالعزیز کا خیال تھا کہ آگے جا کر راستہ ہموار ہو جائے گا، مگر جوں جوں آگے بڑھتے رہے راستہ مزید تنگ اور ناقابل سفر ہوتا گیا۔ یہ دیکھ کر عبدالعزیز کو شک ہوا۔ انہوں نے عیسائی سے کہا، یہ راستہ تو انتہائی دشوار گزار اور تنگ ہوتا جاتا ہے۔ عیسائی کہنے لگا، کچھ دور چلنے کے بعد کشادہ در راہ آ جائے گا۔ عبدالعزیز کہنے لگا، اچھا میں چند سواروں کو بھیج کر دیکھ لوں۔ عیسائی نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عبدالعزیز نے کہا، اس کی ضرورت ہے۔ عبدالعزیز کہنے لگا، مجھے تم پر شک ہو گیا ہے۔ عیسائی زرد پڑ گیا۔ عبدالعزیز اس کی حالت سے اور بھی کھٹک گئے۔ انہوں نے کہا، تمہاری صورت دیکھ کر اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم ہمیں دھوکہ دے کر اس طرف لائے ہو۔ سنو، اگر حقیقت میں تم نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے تو تمہارا آخری وقت بھی قریب آ گیا ہے اور تم خود ہی اپنے مکر کے جال میں پھنس گئے ہو۔ عیسائی لرز گیا، مگر فوراً ہی خود کو سنبھالا اور اس نے اپنے خوف کو چالاکی کے پردہ میں چھپا کر کہا، اطمینان رکھیے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا۔ عبدالعزیز نے کہا، اچھا میں اپنا اطمینان کر لوں۔ عیسائی کہنے لگا، اس کی ضرورت نہیں۔ عبدالعزیز کہنے لگے، مگر یہ میرا فرض ہے، میں اب اپنے لشکر کو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ اور چند سواروں کو حکم دیا عبدالعزیز نے کہ آگے جا کر راستہ چیک کر کے آؤ۔ جو ہی سوار آگے بڑھے تو عیسائی نے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی۔ عبدالعزیز نے اسے فوراً حراست میں لے لیا۔ جب مسلمانوں نے اسے حراست میں لے کر غضب آلود نگاہوں سے دیکھا تو وہ سہم گیا، اسے اپنی موت قریب نظر آئی۔ اس نے عاجزی کے لہجے میں کہا، رحم شریف سپہ سالار رحم۔ عبدالعزیز نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کیا تم اسے مانتے ہو کہ تم ہمیں دھوکہ دے رہے تھے؟ عیسائی کہنے لگا، جی ہاں میں اقرار کرتا ہوں۔ عیسائی کہنے لگا، تدمیر نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں آپ لوگوں کو ورغلا کر ادھر لے آؤں تو وہ مجھے شہر اور بولا کا محافظ بنا دے گا۔ یہ سن کر عبدالعزیز کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، مکار عیسائیوں، تم نے یہ نہ سوچا کہ مسلمانوں کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ عیسائی کہنے لگا، یہی میری کم عقلی ہے، میں اس کے لیے آپ سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں۔ ابھی عبدالعزیز نے جواب نہیں دیا تھا کہ وہ سوار واپس آ گئے جو راستہ دیکھنے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ راستہ انتہائی دشوار گزار اور اس کے اوپر عیسائی پھر رہے ہیں۔ عیسائی نے کہا، حضور میں ایک قریب کا راستہ جانتا ہوں جو پہاڑ کے دامن میں جا نکلتا ہے۔ عبدالعزیز نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا، اب ہم تمہارا اعتبار کریں گے؟ عیسائی کہنے لگا، حضور میں اب سچ بول رہا ہوں، فریب نہیں دے رہا۔ عبدالعزیز نے کہا، اچھا چلو۔ عیسائی مسلمانوں کو لے کر چٹان پر چڑھ گیا۔ یہ چٹان اگرچہ انتہائی بلند تھی لیکن اس پر دھاری دار ڈھال تھی جس پر آسانی سے چڑھا جا سکتا تھا۔ چنانچہ تمام لشکر چٹان پر چڑھ گیا۔ اس کی دوسری طرف انہوں نے عیسائی لشکر کو پہاڑ پر بکھرے ہوئے دیکھا۔ عیسائی مسلمانوں کو دیکھتے ہی نہایت پھرتی سے دوڑ کر پتھروں اور چٹانوں کے پیچھے غائب ہو گئے۔ اب یہ لوگ دوسری طرف اترے اور کھلے میدان میں جا پہنچے۔ کچھ دور چل کر دن چھپ گیا۔ مسلمانوں نے مغرب کی نماز پڑھی اور خیمے نصب کر کے کھانا تیار کرنے لگے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر انہوں نے کھانا کھایا اور کچھ مسلمانوں کو پہرے پر مقرر کر کے باقی مسلمان سو گئے۔ کچھ دیر ہی سوئے تھے کہ دفعتاً انہوں نے بلند آوازیں سنی۔ وہ آوازیں یہ تھیں، اے دین کے مددگاروں، چلو چلو، دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ ناظرین، فاتح اندلس سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مزید نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔